سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 73۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وقان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ لی کے انجام کار، یعذب اللہ المنافقین والمنافقات، کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ اور اللہ عز و جل بخش دے، علی المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، وقان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ عز و جل بے حد بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا۔ اس آیہ کریمہ کے شروع میں اگر آپ دیکھیں تو لی یعذب لام آیا ہے۔ اللہ عز و جل کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، یہ بات ذہنوں میں رکھیں۔ معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے اپنے احکامات کی امانت اس غرض سے انسانوں پر پیش فرمائی تاکہ وہ مشرک مردوں، مشرک عورتوں، منافق مردوں، منافق عورتوں کو عذاب دے اور ایمان والوں کو بخش دے، یہ غرض نہیں ہے۔ یہ لام عاقبت کا ہے۔ یعذب سے پہلے جو لام ہے یہ لام عاقبت کا ہے۔ اچھا، اس تقریر کے علاوہ کچھ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ لام علت اور غرض کا بھی مانا جا سکتا ہے، اور اگر ہم علت اور غرض کا مانیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جن سے انسان پر اپنے احکامات کی امانت کو اس لیے پیش فرمایا تاکہ کچھ افراد ظاہراً اللہ کے احکامات کی امانت کو قبول کریں اور پھر اسے ضائع کر دیں، یہ ہیں منافقین۔ اور جن سے انسان کے بعض افراد جو سرے سے ہی اس امانت کو قبول نہ کریں وہ ہیں مشرکین۔ اور جن سے انسان کے بعض افراد جو اس امانت کو قبول بھی کریں اور ضائع بھی نہ کریں، لیکن ان سے کچھ تقصیرات، کچھ خطائیں ہو جائیں اور وہ اظہار ندامت کریں اور توبہ کریں اور اللہ ان کو بخش دے، یہ ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اور کچھ یا بعض جن سے انسان کے وہ افراد جو اس امانت کو قبول کریں اور بالکل کسی قسم کی نہ خطا کریں اور نہ اس امانت میں کوئی خیانت کریں، اور وہ ہیں انبیاء، مرسلین اور اولیاء کاملین، جن کے متعلق فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب نتیجتاً اس آیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجتاً یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے 3 طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ مشرکین اور منافقین کا، ایک طبقہ گناہگار مسلمانوں کا، اور ایک طبقہ انبیاء، مرسلین، اولیاء کاملین کا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3 طبقے بنائے کیوں؟ 2 طبقے بھی تو ہو سکتے تھے۔
کہ اولیاء کاملین، انبیاء اور مرسلین اور اولیاء کاملین کا ایک طبقہ ہوتا اور ایمان والوں کا ایک طبقہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات اس لیے بنائے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ متعدد آئینوں میں اس کی صفات کے متعدد عکس نظر آئیں۔ مثلا مشرکین اور منافقین، یہ وہ آئینہ ہے جس میں اللہ جل سبحانہ و تعالی کی صفات قہر اور جلال کا عکس نظر آتا ہے۔ ایمان والے گناہگار مسلمان، یہ وہ آئینہ ہے کہ جس میں اللہ جل سبحانہ و تعالی کی صفات ستاری اور غفاری کا عکس نظر آتا ہے۔ انبیاء اور مرسلین اور اولیاء کاملین، یہ وہ آئینہ ہے جس میں اللہ جل سبحانہ و تعالی کے حسن و جمال، التفات اور عنایات کا عکس نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف طبقات بنائے، اور اس کی گواہی ایک حدیث پاک سے بھی ملتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جان کائنات تاجدار مدینہ سبز گنبد کے مکی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اگر تم لوگ گناہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ تمہیں اٹھا لے گا اور ان لوگوں کو لا کر پیدا کرے گا جو گناہ کریں۔ اگر تم سبھی لوگ گناہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ ان لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں، اور پھر وہ اس کی بارگاہ سے توبہ کریں اور وہ انہیں بخش دے۔ اچھا، اس حدیث کا آپ ذرا معنی اچھی طرح سمجھ لینا۔ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے، ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہوتا کہ انسان گناہ کرے تو پھر وہ انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے انبیاء اور مرسلین اور کتابوں کو کیوں بھیجتا؟ اس نے انبیاء اور مرسلین اور کتابیں بھیجی اس لیے انسان گناہ نہ کرے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں اٹھا لے گا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا مرضی نیک ہو جائے، جتنا مرضی صالح ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ خطا کار ہے۔ جتنا مرضی نیک ہو جائے وہ اس کے باوجود گناہ گار ہے۔ یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ صرف انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ وہ اسی حدیث سے یہ عقیدہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان جتنی مرضی نیک بن جائے لیکن وہ خطا کار ہے۔ کیوں؟ کہ جتنی مرضی عبادت کر لے لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو جتنی نعمتیں دی ہیں اتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ جتنی اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اتنی عبادت نہیں کر سکتا، جتنی مرضی عبادت کر لے۔ اور بنی اسرائیل کے اس عابد کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جس نے 300 سال ایک غار میں اللہ کی عبادت میں گزارے اور آنکھ جھپکنے جتنی مقدار میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسے اپنی عبادت پر ناز تھا، فخر تھا، میں نے بہت عبادت کیا، تو اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے حساب لینا شروع کیا۔ تو اس نے کہا، مولا میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے میری عبادت کا پورا پورا صلہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تجھے تیری عبادت کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اور اگر تیری یہ شرط ہے تو پھر میری شرط یہ ہے کہ میں اپنی ہر نعمت کا حساب لوں گا۔ اسے اپنی عبادت پر ناز تھا، اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس کی 300 سالہ عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا، اور آنکھ کے حسن کے لیے اللہ نے جو پلکیں دی ہیں
ان پلک سے ایک بال اتارا اور دوسرے پلے میں رکھا، بال بہاری تھا اور 300 سالہ عبادت کم تھی۔ تو میرے رب نے فرمایا تو ایک بال کا بدلہ نہیں دے سکا، اب بتا باقی نعمتوں کا حساب کون دے گا؟ تو پھر اسے احساس ہوا تو عرض کی مولا مجھے صلہ نہیں چاہیے، مجھے تیرا فضل چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں فضل سے بخشوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی عبادت پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جی میں نے بہت عبادت کر لی ہے لہذا میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں۔ کہا نہیں، عبادت پر مطمئن مت ہونا، ہر وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ کیوں؟ اس کی نعمتوں کے مقابلے میں تمہاری عبادت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا توبہ اور استغفار کو چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ توبہ اور استغفار کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے جتنا مرضی انسان بڑا عابد بن جائے، اس کے باوجود اسے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ احساس اپنے آپ کو دلانے کے لیے کہ میں خطا بار ہوں اور اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں میری عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 طبقات کا اسی لیے ذکر فرمایا کہ یہ 3 طبقے ہیں مخلوق کے۔ ایک وہ ہیں کہ جو سرے سے اللہ کی امانت کو قبول نہیں کر رہے، ایک وہ ہیں جنہوں نے امانت کو قبول کیا لیکن خیانت کی، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے امانت کو قبول کیا، خیانت تو نہیں کی لیکن ان سے تقصیرات ہو گئی اور وہ ندامت اور توبہ کی طرف لوٹ آئے۔ اور ایک وہ ہیں انبیاء اور مرسلین اور اولیاء کاملین جنہوں نے امانت کی حفاظت بھی کی، خیانت بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے۔ تو یہ تینوں طبقات کا ذکر اس آیہ کریمہ میں اللہ نے فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔